بھیا شاداب بھائی کو معلوم ہے پردیسی آدمی، لیکن یہاں میرے گھر جیسا ماحول ہے. میں کچھ شعر حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، دیکھ لیں شاید کسی لائق ہو. ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں. ہے جان کائنات شہیدی کی جان میں. ناظم صاحب مولانا آ گئے ہیں، کیا میں اتر جاؤں؟ ہے جان کائنات شہیدی کی جان میں اصغر نے یہ بتایا ہے اپنی زبان کہ اصغر نے یہ بتایا ہے اپنی زبان میں. اب یہاں سے صرف دو شعر سنیے بطور خاص سماعت فرما لیں. شعر اچھے لگے داد نہیں، دعاؤں سے نواز دیجیے گا. کہ اصغر بیٹھ جائیں چاہ کہ اصغر نے مسکرا کے عجب وار کر دیا. کہ اصغر نے مسکرا کے عجب وار کر دیا. ایک زلزلہ سا آ گیا تیروں کمان زلزلہ سا آ گیا تیروں کمان میں. بھیا بطور خاص شعر سماعت فرمائیں، دونوں مصرے دیکھیں. کہ اصغر نے مسکرا کے عجب وار کر دیا. بھیا شعر مجھے بے حد پسند آئے، اگر آپ کو پسند آ جائے تو دعا دے دیجیے گا. شعر حوالے کر رہا ہوں. کہ اصغر کے جیسا چاند نہیں سورجوں کے پاس. کہ اصغر کے جیسا چاند نہیں سورجوں کے پاس. ہوتی ہے گفتگو یہ زمین آسمان میں. ہوتی ہے گفتگو یہ زمین آسمان. شمیل صاحب آئیے تشریف لائیے. کہ ہوتی ہے گفتگو یہی زمین آسمان میں. حضرات دیکھیے 90% جہاں جو گھر ہے یہ شباب بھائی ہمارے بہنوں ہیں، ان کی وجہ سے یہاں بھی میری رشتہ داریاں ہو گئی. تو میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے
गुजारिश है, इल्तिजा है, एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के जितने भी इस बख्शी तादाद के मोमिन और मोमिनात इस दुनिया से उठ गए हैं उनके नाम एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। मैं हवाले कर दे रहा हूँ, एक नारा सलवात के असगर के जैसा चांद नहीं सूरजों के पास होती है गुफ्तगू ये ज़मीं आसमान में। और ये मख्ता सबसे बड़ा मख्ता है कि चंदन, सरकार देखें कि चंदन वरन में सबसे बड़ा काम कर गया कि चंदन वरन में सबसे बड़ा काम कर गया जो सबसे छोटा बच्चा था इस खानदान। चंदन जो सबसे छोटा इस खानदान में चंदन एक मतलब सरकार मतला बराए मतला है और सिर्फ एक शेर है इसमें, और हर शायर कहता है सरकार, लेकिन एक लफ्ज़ ने शेर बनाया है, अगर पहुंच जाए तो दुआ दे दीजिएगा। शेर हवाले कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि है दरे साफ दर की एक लौती दुआ के सामने भैया मोहम्मद कि है दरे साफ दर की एक लौती दुआ के सामने कौन ठहरे ज़ागा में शेरे खुदा के अरे कौन ठहरे ज़ागा में। शेर हवाले कर रहा हूँ, बतौर ख़ास समाअत फरमा लें। अरे कांपती, सिर्फ एक लफ्ज़ ने शेर बनाया, अरे कांपती, अरे कांपती, अरे कांपती थी सामने अब्बास के यूं फौज शाम। कैसे आबिर भाई शेर हर शायर कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शमील साहब ये दूसरा मिसरा देखें, सिर्फ एक लफ्ज़ ने शेर बनाया है, शेर हवाले कर रहा हूं। अरे कांपती, अरे कांपती थी सामने अब्बास के यूं फौज शाम।
کیسے کانپتی تھی؟ ارے کانپتی، ارے کانپتی تھی سامنے عباس کے یوں فوج شام، ارے جیسے لو دیپک ہلتی ہے ہوا کے ارے کانپتی، ارے کانپتی تھی سامنے عباس کے یوں فوج شام، ارے جیسے لو دیپک ہلتی ہے ہوا کے سامنے، ارے جیسے لو دیپک ہلتی ہے ہوا کے سامنے، ارے یوں، ارے یوں، ارے یوں زمین کو دی بلندی سجدہ شبیر میں، ارے یوں، ارے یوں، ارے یوں زمین کو دی بلندی سجدہ شبیر نے، آسمان سر جھکایا کربلا کے ارے آسمان نے سر جھکایا کربلا کے سامنے، ارے بھاگتی، ارے بھاگتی، ارے بھاگتے لشکر کے ہونٹوں پر یہی آواز تھی، ارے ہائے ہم کو کس نے بھیجا ہے خزانے، ہم کو بھیجا۔ دیکھیے بھیا، یہ میں نے سارے شعر نئے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے یہ پرسوں یوٹیوب پہ، وہ بھی چتوڑا آزاداری پہ تھا، اس وجہ سے وہ ابھی ریلے نہیں ہوا یہ کچھ شعر۔ اب میں کچھ شعر، یہ محمد صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ہمارے منتظر صاحب بیٹھے ہیں، یا صاحب ہیں، عبداللہ بھائی ہیں، کچھ شعر کی آدیش ہیں، تو پہلے میں ایک مطلب 2-3 شعر بالکل نئے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی سہیل صاحب جب شعر پڑھ رہے تھے تو مجھے کچھ شعر یاد آ گئے۔ اب جب یہی بات ہے کہ مولانا جب تک نہیں آئیں گے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں وہ نہ آئے کچھ دیر تک، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت بتا رہے ہیں، جب آدمی، چاہے وہ سہیل صاحب ہو، کوئی بھی پڑھنے والا، اس کو سرکار ٹینشن ہوتی ہے، لیکن ایسا ہے یہاں ہمارا گھر ہے، ماشاءاللہ کئی ٹھو اماں ہیں، کئی ٹھو خالہ ہیں، بہنیں ہیں ہماری، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کوئی ٹینشن وینشن نہیں، ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارے نور، ارے نور، ارے نور، ارے نور اس درجہ جناب جان کے چہرے، بھائی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب ایک جان کا چہرہ چاند ایسا چمک رہا تھا، بھائی ہم نے یہی سنا مجلس میں، چاند ایسا چمک۔ ابے بھیا یار امام حسین دیں گے تو چاند وان نہیں دیں گے، اس سے آگے ہی دیں گے۔ ارے نور، ارے نور، ارے نور، اپنے پڑوس والے سے کہہ دو موبائل بعد میں دیکھیں گے۔ ارے نور، ارے نور
اس درجہ جناب جون کے چہرے میں ہے. ارے چاند کا کیا ذکر ہو سورج بھی سناٹے. ارے نور ارے نور ارے نور اس درجہ جناب جون کے چہرے میں ہے. چاند کا کیا ذکر ہو سورج بھی سناٹے میں ہے. ارے چاند ارے چاند ارے چاند کیا کیا ذکر ہو سورج بھی سناٹے میں ہے. چچا ارے داد ارے داد ارے داد ارے داد ارے داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر جنگ حبیب. ارے داد ارے داد ارے داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر جنگ حبیب. ساری دنیا کی جوانی آج ایک داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر جنگ حبیب. ساری دنیا کے جوان آج ایک بوڑھے اور ساری 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 دنیا کی جوانی آج ایک بوڑھے میں ہے. ارے چند ارے چند ارے چند ارے چند لمحوں میں کیا ہے ایک کو دو دو کو چار. ارے چند ارے چند ارے چند لمحوں میں کیا ہے ایک کو دو دو کو چار. تیغ حیدر کی صفت ٹوٹے ہوئے نیزے. ارے حیدر کے صفت ٹوٹے ہوئے نیزے میں ہے. اے بخشی تالاب کے رہنے والوں میرے بھائیوں میں شعر حوالے کر رہا ہوں دعا دے دیجیے گا. ارے بھیک ارے بھیک ارے بھیک ارے بھیک لے سکتے ہیں سب دریا سمندر ایک ساتھ. چاہے جیسے سن لو بھیا. ارے بھیک ارے بھیک ارے بھیک لے سکتے ہیں سب دریا سمندر ایک ساتھ. اتنا پانی آج بے
गाजी के अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर एक साथ इतना पानी आज बे गाजी के की इतना पानी। हजरत एक मतलब दो शेर, या मेरे छोटे भाई मोहम्मद साहब साबिर साहब इन लोग का आदेश है, एक मतलब दो शेर चलते चलते का। उसके बाद हमारे छोटे भाई जनाब सुहेल बस्तवी साहब कुछ शेर मसाइब के पढ़ेंगे क्योंकि उनसे फरमाइश थी। तो मैं कुछ शेर हवाले कर दे रहा हूँ। एक नारे सलवात का सहारा दो। कि अपनी आँखों से ही देख लेना कि मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते कि अपनी आँखों से देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते कि रोंद डालेंगे फतवे तुम्हारे जुलूस रोग डालेंगे फतवे तुम्हारे। भाई जब हमें मिला शादाब भाई ये करबला में, तो कहने लगा आपने पहचाना? मैंने कहा बाबू तुम बख्शी तालाब के करबला में ये मेरा इम्तिहान ले गए थे, ये बैठे सामने कि रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूस आज़ाद चलते चलते के कुछ कदम खुद बढ़ा जाए कि जाने कुछ कदम बड़े कि जाने अरे बख्श दी चंद लम्हों में शहने खुद की सारी खता कि बख्श दी चंद लम्हों में शहने खुद की सारी खता चलते चलते कि बख्श दी चंद लम्हों में शहने की सारे खता चलते चलते। आइए बाबर साहब। जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया जिसको बीमार समझा था तूने
تک آ گیا چلتے چلتے پروردگار اس بیمار کربلا کے صدقے میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں پروردگار ان کو شفا دے. ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پروردگار جلد سے جلد ان کو صحت دے. کچھ بچے مجھے لینے گئے تھے شباب وباب جن کو ویگو لگی تھی، کچھ بچوں ٹائیفائڈ میں ہیں، پروردگار ان سب کو جلد سے صحت دے. اس کے بعد مولانا کلمہ دعا صاحب کی بھی طبیعت کچھ خراب چل رہی ہے، ان کو بھی پروردگار صحت دے. قائم بھائی آپ بیٹھ جائیے، یہ میرا آخری شعر، کہیں بھی بیٹھیے. کہ بخش دی چند لمحوں میں شہنے حر کی ساری خطا چلتے چلتے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جی اس کو اوپر کریے، مائک نیچے رکھیے. تھوڑا دو. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صلوات بھیجیں بر محمد. ظاہر تھکن بھی مجھے بہت ہے کیونکہ تقریباً 200 کلومیٹر جانا اور آنا پڑا. رات کے قریب واپسی ہوئی 9 بجے فوراً مجلس تھی خاص کے پولیس چوکی کے سامنے، اور اس مجلس کے بعد سیدھا یہاں حاضر ہو گیا. تقریباً 12:20 ہو رہے، لہٰذا بہت سخت ہے میرے لیے باہر، لیکن باہر مختصر وقت میں جاتا ہوں میں بات مکمل ہو. آئے کریمہ ایک فیصلہ کن اعلان کر رہی ہے جس میں ازل سے ابد تک کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوا، اور وہ فیصلہ کن اعلان یہ ہے کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ وہ کبھی بھی اور ہرگز کبھی بھی قبول نہیں کیا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور ایسا شخص جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون حیات اور کوئی اور قانون زندگی منتخب کرے گا وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے. اب ظاہر کتنا تفصیلی موقع نہیں ہے کہ دونوں پہلوؤں پر کیا جائے. پہلی شق اس کی یہ ہے کہ قانون بنانے والا اللہ ہے. دوسری شق یہ ہے کہ اگر قانون اور تم عمل نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں سب کچھ تمہیں مل جائے، حکومت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، دولتیں بھی ہو، عیش و آرام بھی ہو، سب کچھ مل جائے، مگر سب کچھ دنیا تک رہے گا، آخرت میں خالی ہاتھ پہنچو گے. یہ ہے اس کا خلاصہ. یہاں پہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ عرض کرنا ہے کہ انسان کو انسان کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں. وہ تو کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں لہذا پھر ہم کو اس ملک کا قانون بھی قبول ہے اور قبول کرنا پڑتا ہے، اور ہم قبول کرتے بھی ہیں. جس ملک میں بھی رہتے ہیں تو ظاہر کے یہاں پارلیمنٹ ہے وہ قانون بناتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہبی لحاظ سے، جس کو کہا دھارمک لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے انسان کو انسان کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں.
چاہے وہ ہندو دھرم کے کسی بھی آپ بڑے کسی مہنت سے پوچھ لیں، کسی عیسائی دھرم والے سے پوچھ لیں، کسی بھی دھرم والے سے، کسی مسلمان والے سے پوچھیں، وہ بھی یہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی یہی جملے کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کے لیے قانون نہیں بنا۔ انسان کے لیے قانون وہ بنائے گا جو خالق انسان ہے، جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، جو انسان کا خالق ہے، وہی انسان کے لیے قانون بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کاہے کے لیے؟ اس کے لیے 2-3 مثالیں بھی دوں گا، پہلے چند جملے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک دیکھیے محاورہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ انسان کے لیے صرف خالق انسان ہی قانون بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق وہ ہے جو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، اس کی فطرت سے واقف ہے، اس کی ساری عادتوں سے واقف ہے۔ عجیب چیز ہے، آپ دیکھیں ماشاء اللہ پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ دیکھیں پوری کتابیں جانوروں پر لکھی ہوئی ہیں، مثلاً شیر کے اوپر آپ دیکھیں پوری ریسرچ ہوئی ہے، چیتے پر پوری ریسرچ ہوئی ہے، اور جو دوسرے جانوروں پر پوری ریسرچ ہوئی ہے، اور ریسرچر سے بتایا ریسرچ کرنے والوں نے کہ یہ جانور فلاں وقت اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، فلاں وقت اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، فلاں وقت اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور کبھی غلط نہیں ثابت ہوتا، بلکہ جب سے وہ جانور پیدا ہوا قیامت تک جب تک وہ جانور رہے گا اس کو وہی عمل کرنا ہے جو ریسرچ اسکالر بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ صرف ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے، پھر ایک مثال دوں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ جو شکار وکار پہ جاتے رہتے ہیں اور جو حیوانات کے ماہر ہیں انہوں نے بتایا کہ شیر جو درندہ ہے خوفناک ہے، لیکن نام سن کے ہی لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں، تو انہی نے بتایا ہے کہ دیکھو شیر صرف اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے، توجہ، یہ فطرت بتائے اس کی، اور صرف اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا پیٹ بھرا ہو تو آنکھیں بند کیے بیٹھا رہے گا، پاس سے گزر بھی جاؤ گے تو آنکھ کھول کے دیکھے گا بھی۔ وہی جو خوخار درندہ ہے، وہی جو پھاڑ کھاتا ہے، جس سے انسان کا دم نکل جاتا ہے صرف دیکھ لے کر دور سے، اسی کے لیے اس کے جو ماہروں نے بتایا کہ بھائی بے ضرر ہو جاتا ہے۔ کس وقت بے ضرر ہوتا ہے؟ کہ جب پیٹ اس کا بھرا ہوا، لہٰذا بلا خطر تم پاس سے گزر کر اس کے جا سکتے ہو، وہ کوئی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، نہ تم پر کوئی حملہ گئے، بلکہ وہ آنکھ کھول کے تمہیں دیکھے گا بھائی، کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ آج بھی یہی فطرت رہے گی، 100 سال بعد بھی یہی فطرت رہے گی، 1000 سال بھی یہ فطرت کی رہے گی، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن عجیب بات ہے، انسان کے لیے معاملہ بالکل الٹا ہے۔ شیر جب پیٹ بھرا ہو تو بالکل بے ضرر ہوتا ہے، انسان جب پیٹ بھرا ہو تو سب سے خطرناک بن جاتا ہے۔ انسان سب سے خطرناک اس وقت ہوتا ہے جب پیٹ بھرا ہو اس کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس وقت کیا رد عمل اس کا ہو سکتا ہے، اس وقت کیا ریئیکشن اس کا ہو سکتا ہے، انسان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت پر انسان یہ رد عمل کرے گا، نہیں، بالکل الٹا بھی ہو سکتا ہے، بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے قانون نہیں بنا سکتا، صرف وہی انسان کے لیے قانون بنا سکتا ہے جو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، جو انسان کا بھی خالق ہے اور فطرت انسان کا بھی خالق ہے۔ ایک سوال بھیجو اب میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں کہ کیوں کوئی کہہ سکتا ہے بھائی کیوں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے انسان یا کوئی اور قانون نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کہ دیکھیے اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ کسی اخبار میں ہمیں ایک تصویر، ایک اشتہار ملا کسی مشین کا، کوئی بھی مشین ہو سکتی ہے، واشنگ مشین ہے، فریج ہے، ٹی وی ہے، کوئی بھی آپ تصور کر لیجیے، کوئی مشین۔ آپ نے دیکھا ایک واشنگ مشین کسی کمپنی کی، آپ کو بہت اچھی لگی، اس میں فیچرس آپ کو بہت پسند آئے، اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ بھائی فلاں اسٹور کے اوپر یہ آپ جا کر خرید سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں اسٹور پر پہنچے، جا کر ان کو دکھایا بھائی اشتہار آیا ہے، اس میں آپ ہی کا پتہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں مشین ملے گی؟ کہ ہاں بالکل ملے گی۔ انہیں لا کر فوراً وہ مشین دکھا دی۔ ہم نے کہا ہاں بالکل وہی ہے اس کا اشتہار آیا تھا۔ قیمت کیا ہوئی؟ قیمت بتائی، ہم نے قیمت نکال کر دے دی۔ ہاں دیکھیے اسی کمپنی کی ہے کہ جس کمپنی کا اشتہار میں نام تھا۔ میں نے کہا وہی کمپنی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں پسند آئی، ہم لے رہے ہیں۔
اب جب وہ مشین لینے وہاں سے لے کر جانے لگا تو انہیں نے ایک کتابچہ نکال کر دیا، بہت توجہ رہے، مینول نکال کے دیا. کبھی مینول کا ہے کہ یہ کتابچہ کا ہے کہ اس مشین کے لیے کتابچہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی مینول سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مشین کے بنانے کا مقصد کیا ہے. اسی کتابچے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے. اب جو کتابچہ جیسے مثال پر توجہ رہے، پوری توجہ رہے، تبھی انشاءاللہ لطف آئے گا کہ اب جو ہم نے وہ کتابچے میں نگاہ ڈالی تو ہم نے جو دیکھا کہ مشین کے اوپر کسی اور کمپنی کا نام ہے اور کتابچے پر کسی اور کمپنی، مینول کے اوپر کسی اور کارخانے کا نام ہے. تو فوراً میں وہ کتابچہ واپس کرا ہے، غلطی سے آپ نے یہ مینول مجھے دے دیا ہے کیونکہ مشین کسی اور کارخانے کی ہے اور یہ کتابچہ کسی اور کمپنی کا ہے، یہ اس میں کام نہیں آئے گا، یہ آپ نے غلطی سے دے دیا. تب پھر انہوں نے بدل کے وہ دوسرا کتابچہ لا کر دیا. میں نے دیکھا کہ ہاں یہ بالکل اسی کمپنی کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کارخانے کی مشین ہے کتابچہ بھی وہی کا ہونا چاہیے. اور جتنی مشین ضخیم ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی، جتنی وہ مشین پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی وہ مینول ضخیم اور موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب مشین بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، دیکھیے میں کہا کہ ایک لفظ پر توجہ رہے، انشاءاللہ تبھی لطف آئے گا کہ جب مشین بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے تو کارخانے والے کتاب کو کافی نہیں سمجھتے، توجہ رہے، پھر کمپنی والے کتاب کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ماہرین فن بھی ہوتے ہیں جو ساتھ میں جاتے ہیں مشین کے اور جا کر اس مشین کو نصب کرتے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کی حفاظت کا طریقہ بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مشین اگر بہت زیادہ پیچیدہ ہو تو پھر کتاب کافی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ ماہرین فن بھی ساتھ میں جا کر اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تاکہ اس کے استعمال کا طریقہ، اس کی حفاظت کے طریقے بتائیں. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے پیچیدہ مشین کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے پیچیدہ مشین کون سی ہے؟ آپ دیکھیں کوئی بھی کارخانے کی کیسی بھی مشین ہو، اگر یہاں کا کوئی انجینئر نہیں ٹھیک کر سکا، تمہارا وہ جاپان سے بلا لیا گیا، اس نے ٹھیک کر دیا، جرمن سے آ گیا، اس نے ٹھیک کر دیا، امریکہ سے آیا، اس نے ٹھیک کر دیا. پیچیدہ سے پیچیدہ مشین کو کوئی نہ کوئی انجینئر ماہر فن آ کر ٹھیک کر دیتا ہے، مگر ایک مشین ایسی ہے جو اتنی پیچیدہ ہے، پوری توجہ رہے کہ اگر اس کا ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسکرو بھی کبھی کس نہیں پاتا، ہمیشہ ڈھیلا ہی رہتا ہے، اور وہ ہے انسان. ایک سلوات بھیجے بہت توجہ رہے کہ بڑی سے بڑی پیچیدہ مشین ہو، کوئی نہ کوئی انجینئر آ کے ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن انسان اس پیچیدہ مشین کا نام ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہوا تو لاکھ کوشش کی جائے آخر تک وہ اسکرو ڈھیلا ہی رہتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پیچیدہ مشین وہ ہے انسان. جس کارخانے کی بنی ہوئی مشین ہوتی ہے وہیں سے کتاب بھی ہوتی ہے، وہیں سے ماہر فن بھی ہوتے ہیں. بتاؤ ہم کس کارخانے کے بنے ہوئے ہیں؟ بتاؤ ہم کس کارخانے کے بنے ہوئے ہیں؟ ہم کارخانے قدرت کے بنے ہوئے ہیں، کارخانے قدرت کے بنے ہوئے ہیں. کتاب بھی وہیں سے ہوگی، ماہرین فن بھی وہیں سے ہوں گے. کتاب کا نام ہے قرآن مجید، ماہرین فن کا نام ہے محمد و آل محمد. بس توجہ ہے، کم وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے، اس موضوع کو مکمل کرنا ہے. آپ دیکھیں اب وہی اسی مثال کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں 2 منٹ کے لیے کہ وہ مشین میں گھر میں لے آیا، وہ کتاب چاہو مینول بھی ساتھ میں لے آیا. اس مینول کے اوپر ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا کہ دیکھیے یہ کسٹمر کیئر کے نام سے،
ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی خرابی پیدا ہو اس مشین پہ تو آپ فوراً اس فون نمبر پر آپ فون کر دیجیے گا، ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی ٹھیک کرنے والا آ جائے گا۔ اب ایک ہفتے تک تو مشین ٹھیک چلتی رہی، ایک ہفتے کے بعد اس مشین سے کھڑ پھڑ کی آواز آنے لگی، وہ کہیں کہیں پر زیادہ اٹک جاتی تھی۔ تو میں نے سوچا قبل اس کے یہ زیادہ خراب ہو لہذا وہاں سے کوئی ماہر فنا کر ٹھیک کر دے۔ اسی نمبر پر میں نے فون کیا کہ بھائی وہ مشین جو ہم لے کے گئے تھے اس میں کچھ تھوڑی سی آواز آنے لگی ہے اور تھوڑی سی کہیں کہیں پر اٹک جاتی ہے، یہ جلدی سے کسی انجینئر کو بھیج دیجئے، کسی ماہر فن کو بھیج دیجئے جو آ کے اس کو ٹھیک کر دے قبل اس کے زیادہ خراب ہو۔ وہاں سے انہوں نے جواب دیا بھائی کل 4 بجے سے پہلے میں ہمارا ماہر فن انجینئر آ جائے گا، آپ اس کو لے جائیے گا، وہ مشین ٹھیک کر دے گا۔ 4 بجے قریب میں منتظر رہا، 4 بجے وہ صاحب تشریف لائے، کہاں سے آئے بھائی فلاں کارخانے سے بھیجا گیا، کون ہے؟ تو وہاں کے انجینئر ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ میں ان کو لے گیا واشنگ مشین تک، اب انہیں ٹھیک کرنا شروع کیا، ٹھیک کرنا شروع کیا، ٹھیک کرنا شروع کیا، بجائے ٹھیک کرنے کے اور خراب کر دی، بجائے ٹھیک کرنے کا اور خراب کر دی۔ پہلے تو کچھ چلتی بھی تھی اٹک اٹک کر، اب بالکل جام ہو گئی، چل رہی، اس نے بند کر دیا۔ بتائیے کہ کیا رد عمل ہوگا، کیا ری ایکشن ہوگا؟ کوئی بھی میری جگہ پر ہو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس کے جملے کیا ہوں گے؟ یاد رکھیے کہ فوراً اس فون کے اوپر، اس کمپنی، اس نمبر کے اوپر اس کمپنی کو میں فون کروں گا اور پہلا جملہ یہی ہوگا، ارے کس نالائق کو بھیج دیا۔ یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کس نالائق کو بھیج دیا کہ جس نے مشین ٹھیک کرنے کے بجائے اور خراب کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی بھیجا جائے، اگر وہ کوئی غلطی کرے تو یہ صرف اس کی غلطی نہیں ہوتی ہے بلکہ بھیجنے والے کی غلطی ہو جاتی ہے کہ ایسے نالائق کو بھیجا ہی کیوں۔ لہذا اللہ کی طرف سے جو بھی آتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، بے خطا ہوتے ہیں، نہ اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ کوئی خطا ہوتی ہے، نہ ان کو شیطان بہکا سکتا ہے، نہ وہ بھول کرتے ہیں، نہ وہ چوکتے ہیں، بلکہ ہر طرح کی خطا سے معصوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ بھی ہماری طرح خطا کریں، وہ بھی گناہ کریں، ان کو بھی شیطان بہکا لے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں بندہ آواز لگائے گا، پالنے والے کن کو بھیج دیا؟ ارے یہ تو ہماری طرح گناہ کر رہے ہیں، یہ تو ہماری طرح خطا کار ہیں، ان کو ہماری طرح سے شیطان بہکا، ارے خود اصلاح کے لائق ہے، یہ ہماری اصلاح کیا کریں گے؟ ایک صلوات اس کا مطلب یہ نکلا، توجہ ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کسی نے بھیجا ہے کسی کو تو اگر وہ خطا کرے تو یہ خالی اس کی خطا نہیں ہوتی ہے، بھیجنے والے کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں جب کوئی خطا نہیں کرتے، کوئی اس سے بھول چوک نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی طرف فوراً بندہ کہے گا کہ بھائی یہ تو ہماری طرح بھول رہے ہیں، یہ تو ہماری طرح خطا کر رہے ہیں، یہ تو ہماری طرح نسیان کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ہوتے ہیں معصوم۔ اب قرآن کی 2 مثالیں پیش کروں گا اور مجمع کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ 2 مثالیں۔ جناب ابراہیم آپ کو معلوم ہے آگ میں ڈالے گئے تھے اور وہاں سے یوں ہی صحیح و سالم نکل آئے۔ نمرود کو شکست ہوتی ہے، نمرودیوں کو شکست ہوتی ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ اس کو فنا کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کو چاہیے تھا کہ نمرود کے لشکر سے کوئی بڑا لشکر بھیج دیتا۔ اس کا 5 لاکھ کا لشکر تھا تو اللہ کو چاہیے 15 لاکھ کا لشکر بھیج کر اس کو شکست ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے نمرود کے لشکر سے بڑا لشکر نہیں بھیجا بلکہ چھوٹے چھوٹے حقیر مچھروں کو بھیجا۔ پوری توجہ رہے، چھوٹے چھوٹے کمزور مچھروں کو بھیجا۔ اللہ نے کسی بڑی طاقت کو نہیں بھیجا، کمزور سے مچھروں کو بھیجا، جس کے لیے ہم کہتے کسی کو بھی جب کہنا ہوتا تھا ہم تو اس کو مچھر کی طرح کچل دیں گے، اس کو مچھر کی طرح جو ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اتنی بڑی سپر پاور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کوئی اس سے بڑی طاقت نہیں بھیجی بلکہ کمزور سے مچھر بھیجے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑی طاقتوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں
جب ہم بڑی طاقتوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی طاقت نہیں بھیجتے بلکہ چھوٹے چھوٹے ملکوں سے ذلیل کر دیا کرتے ایک سلوات بھیجے محمد انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کے اندر مجلس ختم ہو جائے گی اور بات بھی مکمل ہو جائے گی. نامکمل چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, مختصر وقت میں بات مکمل ہو جائے گی. اب یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مچھروں کو بھیجا اور وہ بھیجا مچھروں کو بھیجا کھانے کے لیے, وہ ناک کے اندر گھس جاتے تھے اور بھیجا پورا کھا جاتے تھے. سارے نمرودی ایک ایک کر کے ہلاک ہوئے. نمرود کی ناک میں بھی گھسے. پہلے تو اس نے خود اپنے سر پر مارنا شروع کیا. جب اس سے راحت نہیں ملی تو اپنے غلاموں سے کہا کہ تم میرے سر پر جوتے مارو, اور پھر غلاموں کے جوتے کھاتے کھاتے مر گیا. قدرت نے اس طرح سے اس کو ذلیل کیا. بہت توجہ چاہوں گا. دیکھیے مچھر عقل نہیں, جانور ہے. جب جانور ہے تو عقل نہیں, جانور ہے تو سمجھ نہیں ہے. یہ کیا غلطی نہیں کر سکتا تھا؟ اگر غلط وہیں پر جناب ابراہیم ہے, جناب ابراہیم کے ماننے والے بھی ہیں, وہیں پر نمرود بھی ہیں, نمرود کے ماننے والے بھی ہیں, اگر غلطی سے کسی جناب ابراہیم کے ماننے والے کی ناک پہ گھس جاتا اور اذیت پہنچا دیتا اور تکلیف پہنچا دیتا, کیونکہ عقل تو ہوتی نہیں جانور میں, غلطی کر سکتا ہے لیکن غلطی نہیں کی, غلطی نہیں کی اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی بے عقل جانور کو بھی بھیج دیتا ہے تو وہ بھی غلطی نہیں کرتا. بہت توجہ, بہت توجہ. دوسری مثال قرآن ہی میں موجود ہے. ابرہا کا لشکر آ رہا ہے, آگے آگے ہاتھی جھومتے ہوئے, جو خشکو کے سب سے بڑے جانور. یہاں پہ بھی اللہ نے نازک سی ابابیلوں کو بھیجا, کمزور سی ابابیلوں کو بھیجا, جو اپنی نازک پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دبائے لیتی. یہاں اللہ یہ کر سکتا تھا کہ ہاتھی سے بڑا کوئی جانور پیدا کر دیتا. جو بچے آج بھی پڑھتے رہتے کہ ڈائناسور, آج سے کروڑوں سال پہلے ڈائناسور تھا جو ہاتھی سے 50 گنا زیادہ بڑا تھا. کہ اللہ کی قدرت بھی نہیں تھا کہ دوبارہ ڈائناسور کو زندہ کر دیتا, ان کو حیات دے دیتا. وہ آ جاتے اور ہاتھیوں کے لشکر کو پورا کچل کے اپنے پیروں سے راؤنڈ ڈالتے. مگر اللہ نے ہاتھیوں سے بڑا کوئی لشکر, ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور پیدا نہیں کیا. دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ خود ابابیلوں کے پنجوں میں اللہ اتنی طاقت دے دیتا کہ وہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتی. بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ابابیلوں کے چھوٹے چھوٹے پنجوں میں اتنی طاقت دے دیتا کہ وہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتی اور ابرہا کے لشکر پر ڈال دیتی, اور وہ چٹانوں کے نیچے سب کے سب دب جاتے. نہ اللہ نے یہ کیا کہ ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور پیدا کر دے, نہ یہ کیا کہ ابابیلوں کے پنجوں میں اتنی زیادہ طاقت دے دے کہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لے. پر جتنی ان کی فطری طاقت تھی اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں, چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں. اللہ نے ان کنکریوں میں اتنا فورس پیدا کر دیا کہ پورا لشکر چبایا ہوا بھوسا بن گیا, پورا لشکر چبایا بھوسا بن گیا. قیامت تک کے لیے اللہ کے ماننے والوں کو یہ درس ہے کہ دیکھو کبھی کسی سپر پاور سے ڈرنا نہیں, کبھی کسی سپر طاقت سے ڈرنا نہیں, بلکہ اپنی طاقت بھر اس سے ٹکرا جانا, فتح دینا اللہ کا کام ہے, نصرت کرنا اللہ کا کام ہے. سلام بھیجے یہاں کے اوپر ایک جملہ بہت سننے کو ملتا ہے
ایک جملہ بہت سننے کو ملتا ہے، ارے کہاں امریکہ کہاں ایران، کہاں امریکہ کہاں ایران، کہاں امریکہ کہاں ایران۔ تو میں تو کہتا ہوں کم از کم قرآن کے ماننے والوں کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے، کم از کم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے۔ اگر مسلمان کہے گا کہ کہاں امریکہ کہاں ایران، تو میں کہوں گا کہاں بابیل کہاں ہاتھی۔ میں کہوں گا کہاں بابیل اور کہاں ہاتھی۔ جب اللہ بابیلوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے تو چھوٹے سے ایران کے ذریعے سے امریکہ کو بھی شکست ہو سکتی ہے۔ سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز تو اب بات کو مکمل کروں میں، طول نہیں دینا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ابابیل میں بھی عقل نہیں ہے، جانور ہے، ابابیل میں بھی سمجھ نہیں ہے۔ اتنی اس فورس تھی ان کنکریوں میں، جو روایت میں ہے کہ ہاتھی کی پیٹھ پر جو کنکری پڑتی تھی تو ہاتھی کی پیٹھ کو توڑتی ہوئی زمین میں جا کر نصب ہو جاتی تھی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پورا ابرہا کا لشکر جو تھا وہ چبایا ہوا بھوسا بن گیا۔ جن کنکریوں میں اتنی فورس ہو، اگر غلطی سے کنکری کعبے کو پڑ جاتی، کیونکہ جانور میں سمجھ نہیں ہوتی ہے، جانور میں عقل نہیں ہوتی ہے، اگر اپنی بے عقلی کی وجہ سے اگر وہ غلطی کر دیتے اور ایک کنکری کہیں کعبے شریف پر پڑ جاتی تو معلوم جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد الٹ جاتا، حفاظت کے لیے آئے تھے، کعبے کی عمارت بھی معاذ اللہ تباہ ہو جاتی۔ لیکن جانور بے عقل جانور تھا، لیکن غلطی نہیں کی، لیکن غلطی نہیں کی۔ مجھے بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول بھول جایا کرتے تھے، چوک جاتے تھے، غلطی کر جاتے تھے، خطا کر جاتے تھے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے بے عقل جانور غلطی نہیں کرتے تو رسول کیسے غلطی کرتے؟ نبی کیسے غلطی کرے گا؟ امام کیسے غلطی کریں گے؟ ایک سلوات بھیجے برابر۔ اس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ ہاں سنیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معصوم بھی اور پیدائشی پاک و پاکیزہ، پیدائشی پاک و پاکیزہ، پیدائشی رسول اللہ کو کوئی نجاست نجس نہیں کر۔ اسی لیے جب حکم آیا اللہ کا کہ مسجد کی طرف پہلے سب دروازے کھلے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، حکم آیا کہ سارے دروازے بند کر دو، صرف 2 دروازے کھلے رہیں گے، ایک رسول کا دروازہ، ایک ولی کا دروازہ، کیونکہ ان کو کبھی کوئی نجاست نجس کر نہیں سکتی، لہذا یہ آ سکتے ہیں اطمینان سے مسجد میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے پیدائشی پاک و پاکیزہ۔ اب میں دلیل دینا چاہتا ہوں اس کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ برابر بچپنے سے ہم سنتے چلے آئے ہیں، بچہ سنتا چلا آیا ہے، جوان سنتے چلے آئے ہیں، بوڑھے حضرات سنتے چلے آئے ہیں۔ کون سا جملہ؟ مہر نبوت، مہر نبوت، مہر نبوت، مہر نبوت۔ سنا نہیں؟ بچپنے سے سنے مہر نبوت۔ میں پوچھتا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ مہر نبوت پر لکھا کیا تھا؟ یہ بتاؤ مہر پر لکھا کیا تھا؟ کیونکہ کوئی مہر بھی کبھی سادہ نہیں ہوتی، کوئی مہر کبھی سادہ نہیں ہوتی ہے۔ بچے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں یہاں پر، آپ پرنسپل صاحب پاس گئے کسی کالج کے کہ ذرا اس مارک شیٹ کو اٹیسٹ کر دیجیے، اس مارک شیٹ کو اٹیسٹ کر دیجیے۔ انہیں نے دستخط کی اور مہر لگائی اپنی۔ اب جو مہر لگائی تو روشنائی کا بڑا سا دھبا بن گیا، تو وہ اسٹوڈنٹ طالب علم فوراً کہے گا پرنسپل صاحب یہ مہر نہیں مانی جائے گی، اس میں تو خالی روشنائی کا دھبا بنا ہوا ہے، مہر اس طرح سے لگائیے کہ باقاعدہ ابھر کر آ جائے کاغذ پر کہ فلاں پرنسپل فلاں کالج کے پرنسپل۔ جب انہیں دوبارہ مہر لگائی تو اب مانو کاغذ پر ابھر کے آ گیا کہ پرنسپل صاحب اور فلاں کالج۔ ہم سے بھی جب استخارہ دکھوایا جاتا ہے تو بعض لوگ اصرار کرتے ہیں مہر ضرور لگائیے گا،
بھائی مہر کو صاحب لڑکی والے مانیں گے نہیں بغیر مہر کے، لڑکی والے بغیر مہر کے نہیں مانیں گے، لہذا آپ اس طرح دیکھ کر اگر اچھا آیا ہے جب جو بھی آیا تو مہر کو لگا دیجیے۔ اب میں نے مہر لگائی تو مہر جو تھی وہ ایک دھبا سا بن گیا وہاں پر، تو وہ بیچارہ واپس کرا، ارے بھائی مولانا صاحب لڑکی والے بڑے شکی ہے، وہ نہیں مانیں گے کیونکہ تو صرف روشنائی کا دھبا ہے۔ ایسا مہر ہو کہ جس میں لکھا ہو کہ امام جمعہ لکھنؤ۔ پھر دوبارہ میں نے مہر لگائی تب کاغذ کے اوپر ابھر آیا کہ امام جمعہ لکھنؤ۔ کہا بھائی یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے مہر پر کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہوتا ہے۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ شان پر جو مہر نبوت تھی اس پر لکھا کیا تھا؟ اس پر لکھا کیا تھا؟ کیونکہ کوئی بھی مہر ایسی نہیں ہوتی جس پر کچھ نہ کچھ نقش نہ بنا ہو، کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو۔ بتاؤ مہر نبوت پر لکھا کیا تھا؟ علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا تھا قرآن کی آیت کندہ تھی، قرآن کی آیت کندہ تھی۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پیدائش سے لے کر آخر وقت تک رسول کے کاندھوں کے اوپر کھال کے اوپر کندہ تھی، رسول کے شانوں کی کھال کے اوپر کندہ تھی۔ اور سب معلوم ہو، بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی کسی آیت کو اس وقت تک ہم جسم سے مس نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم جسم سے مس نہیں کر سکتے کہ صرف پاک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ باوضو ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت کو جسم سے مس ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان پاک بھی ہو، پاک ہونے کے ساتھ ساتھ باوضو بھی ہو، تبھی وہ قرآن کی آیت کو مس کر سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو جو تعویذ پہنائے جاتے ہیں کہ جن میں اللہ اور رسول کے نام ہوتے ہیں یا قرآن آیت ہوتی ہے تو اس کو موم جامہ کر دیا جاتا ہے کہ بچے کے جسم سے وہ آیت یا نام ٹچ نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد وہ جائز نہیں رہے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ پیدائش سے وقت لے کر آخر وقت تک رسول کے کاندھوں پر کھال کے اوپر قرآن کی آیت کندہ تھی، تو کیا پیدا ہوتی رسول نے وضو کیا تھا یا ہر وقت وضو کرتے رہتے تھے؟ کیونکہ ادھر نیند آئی ادھر وضو ٹوٹا، اور ادھر وہ آیت جو ہے وہ پھر جائز نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی پاک و پاکیزہ ہو۔ ہمارا رسول پیدائشی پاک و پاکیزہ تھا، لہذا اس کو الگ سے پاک ہونے کی ضرورت نہیں تھی، پیدائشی پاک و پاکیزہ۔ اب ہم پر یہ ثابت ہوا کہ رسول کے کاندھے کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ اب سنیے جو جملے میں ذکرنا چاہتا ہوں۔ کعبہ مکہ فتح ہوتا ہے، بت شکنی شروع ہوتی ہے، رسول نے بتوں کو توڑنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے بت رسول نے توڑے۔ جب لمبے بتوں کی نوبت آئی تو رسول نے علی سے کہا اے علی میرے شان پر آ جاؤ، اے علی میرے کاندھے کے اوپر آ جاؤ، اے علی میرے شانے کے اوپر آ جاؤ۔ اے رسولی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ آپ کے شانے کے اوپر قرآن کی آیت کندہ ہے؟ یہ آپ علی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے شانے پر آ جاؤ؟ تو شاید رسول کہیں کہ قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی، لیکن قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں علی سے کہہ رہا ہوں تاکہ قرآن ثابت کے اوپر قرآن ناطق ہو۔ ایک سلوات دے دے رہا۔ بس بندش بری مکمل ہو گئی۔ آپ دیکھیں یہ ہر امام کے شانے پر، اس کے بعد جتنے امام آ رہے ہیں، مولا علی کے شانے پر بھی یہی آیت تھی جو اس بات کا ثبوت کہ وہ بھی پیدائشی پاک و پاکیزہ۔ امام حسین کے شانے پر بھی یہی آیت، امام حسن کے شانے پر بھی یہی آیت، جتنے 11 امام آ رہے ہیں وہ سب کے شانے پر یہی آیت لکھی ہوئی جو اس بات کا ثبوت کہ ہر امام پیدائشی پاک و پاکیزہ۔ لیکن جب آخری امام تشریف لائے، جب امام مہدی تشریف لائے تو اس کے کاندھوں پر آیت ہے مگر بدل گئی، آیت بدل گئی، آیت بدل گئی۔ اب آیت ان کے کاندھے میں کیا ہے؟ جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک سلوات دے دو۔
بس میری بات مکمل ہوئی. بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں, وہ میں چاہتا ہوں کہ بس اشارہ ہی ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. رسول اللہ مہر لگی ہوئی اللہ کی, مولا علی مہر لگی ہوئی, امام حسن جتنے بھی امام آ رہے ہیں سب پر مہر لگی ہوئی, مہر لگی ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جناب آدم کے لیے ملا کہ ان پر بھی کوئی مہر تھی؟ بس مجلس میری مکمل ہوئی. جناب آدم کے لیے ملا کہ ان کے جسم پر کوئی مہر تھی. جناب نوح کے لیے کوئی روایت ملی کہ ان پر بھی کوئی مہر تھی. جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, ارے 1,23,999 پیغمبر آ رہے ہیں, ہمیں کہیں نہیں ملا کہ کسی نبی کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو, کسی نبی کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو. پالنے والے جو یہ آخری بھیج رہا ہے, اس سب پر مہر کیوں لگا کے بھیج رہا ہے, مہر کیوں لگا کے بھیج رہا ہے؟ تو شاید اللہ کی آواز آئے کہ دیکھو جب نقلی مال بازار میں زیادہ آنے لگتا ہے تو کارخانے والے مال پر اپنی مہر لگا دیتے ہیں کہ جب بازار میں جائیے گا نقلی بہت ملیں گے, آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ کارخانے کی مہر ہے یا نہیں. اسی لیے مہر لگا کر بھیج رہا ہے, دنیا کو پتا چل جائے اللہ کی طرف سے کون ہے اور اللہ کی طرف سے کون نہیں ہے. صلوات بھیجے تو یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ہر گناہ سے پاک ہیں, اس کو عصمت کہتے ہیں, معصوم کہتے ہیں. ان کا ہر عمل مرضی الہی کے مطابق ہو, چاہے وہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ یا ان کے اہل بیت ہوں, ان کا ہر عمل مرضی الہی کے مطابق. رسول اللہ ہر عمل مرضی الہی کے مطابق. بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے, اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے, بول رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے, جنگ کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے, سلوک کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے. اسی طرح سے ہمارے امام تو نائب رسول اللہ ہیں, ان کا عمل بھی مرضی الہی کا عین بردار ہوا کرتا تھا. اسی لیے امام حسن نے اگر سلوک کی تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے, اور کربلا میں حسین جنگ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہو. اب کربلا میں حسین نے اپنا سب کچھ اسلام کی حفاظت میں لٹا دیا. دنیا یہ کہتی ہے کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین بھی کر لیتے, حسین کو بھی کر لینا چاہیے. آخر ان کو اتنی ضد کیوں تھی کہ میں بیعت نہیں کروں گا, میں بیعت نہیں کروں گا, میں سر نہیں اٹھاؤں گا, میں سر نہیں اٹھاؤں گا. تو سب نے کر لی تھی بیعت. 12 کروڑ مسلمانوں نے بیعت کی تھی, جس میں ہزاروں ہزار لاکھوں اصحاب تھے جن یزید کی بیعت کی تھی. علامہ مودودی نے بڑا اچھا جواب دیا ہے, بہت بڑے عالم ہے, میں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اہل سنت عالم کا جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. ان سے کسی نے کہا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین بھی کو بیعت کر لینا چاہیے تھے. حسین نے کیوں بیعت نہیں کی جب سب نے کر لی تھی؟ مودودی صاحب نے جواب دیا کہ معاملہ برعکس ہے, معاملہ برعکس ہے. تجھے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے پھر کیوں کر لی؟ بہترین جواب دیا. ان کا تیرا جواب ہی, تیرا سوال ہی الٹا ہے. تجھ کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں بیعت کر لی؟ کیونکہ نواز رسول ہے حسین, نائب رسول ہے حسین. اس کی بیعت جو تھی وہ معیار ہے, وہ محق ہے. آپ دیکھیں سب بیعت کیے ہوئے لیکن حسین نے کہا. تو ایک دوسری مثال دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یہ کوئی باغ لگا ہوا ہے, کوئی باغ لگا ہوا ہے, آپ ادھر پوچھ رہے ہیں ادھر پوچھ رہے ہیں کس کا باغ ہے, کس کا باغ ہے, کس کا باغ ہے, کس کا باغ ہے, کوئی بتا نہیں پا رہا ہے. آپ نے کہا کہ ایک ترکیب کی جائے, پتہ چل جائے گا مالک کون ہے. آپ نے درختوں کو نوچنا شروع کر دیا, درختوں کو نوچنا شروع کر دیا, شاخوں کو توڑنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد
باغ کا مالک دوڑتا آئے گا، ارے کیوں میری محنت برباد کر رہے ہو؟ مالوا اگر نقصان پہنچنے لگے تو فوراً مالک دوڑ کر حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ کوئی اور اسلام کا وارث ہوتا تو آتا، کوئی اور اسلام کا وارث ہوتا تو جب اسلام خطرے میں تھا وہ آتا۔ وارث اسلام نام ہے حسین کا، یہ حسین وارث اسلام ہے۔ اس لیے یزید جیسے جلاد نے جب اسلام کو باغ کو نقصان پہنچانا چاہا تو یہ وارث باغ کی حیثیت سے یہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اسلام کے باغ کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا پورا باغ لٹا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ نظارو کچھ حسین کے پاس رہا۔ قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں صرف کچھ دے دو، تم اللہ کی راہ میں کچھ دے دو۔ کچھ مانگا ہے، سب نہیں مانگا ہے، سب نہیں مانگا ہے، لیکن حسین نے اللہ کی راہ میں دیا۔ مانگا گیا تھا کچھ، حسین نے سب کچھ دے دیا، اپنے پاس کچھ باقی نہیں رکھا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے، قرآن گواہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کا امتحان لیا گیا، قرآن گواہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کا امتحان لیا گیا، آخر میں اس نبی نے کہہ دیا بس پالنے والے بس، اس سے زیادہ امتحان نہ لے، اس سے زیادہ امتحان نہ لے، بس ہمارے صبر کی حد اتنی تھی۔ چاہے وہ آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے کوئی نبی ہو جس کو امتحانات سے گزارا گیا، آخر میں اس نبی کو کہنا پڑا کہ بس پالنے والے بس، اس سے زیادہ امتحان نہ لے۔ یہ دوسرے انبیاء کی منزل ہے کہ امتحان دینے والا کہہ رہا ہے کہ بس پالنے والے بس، اس سے زیادہ امتحان نہ لے، مگر یہ کربلا والے کی منزل ہے کہ امتحان لینے والا کہہ رہا بس حسین بس، اس سے زیادہ امتحان نہ دو۔ اور وہ محمد کے لاشیں لائے، پالنے والے کوئی اور امتحان ہو تو حسین حاضر ہے۔ قاسم کی لاش اس طرح سے لائے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے، پالنے والے کوئی اور امتحان ہو تو حسین حاضر ہے۔ آخر میں حسین کا قلیل جوان بیٹا علی اکبر خاک و خون میں ایڑیاں نکل رہا ہے۔ حسین سرانے کھڑے ہوئے، پالنے والے کوئی اور امتحان ہو تو حسین اس امتحان کے لیے حاضر ہے۔ تذکرہ آ گیا جناب علی اکبر کا۔ میں چاہتا ہوں 2 جملے سی شہزادے کے لیے پڑھ کر اور میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ آپ توجہ رکھیں، یہی حسین ہیں کہ جنہوں نے حر کو روک دیا تھا، اپنے بیٹے کی میت پر جانے کے لیے خود حسین گئے تھے، لیکن یہی حسین علی اکبر کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ لاش اٹھا تو لی تھی مگر چند قدموں سے زیادہ نہیں چلائی، لاش زمین پر رکھ دی، چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اے آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ شاید جواب دیں کہیں حبیب نظر آ جائے، کہیں زہیر نظر آ جائے۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو حسین کی بے کسی دیکھیے، حسین کی مظلومی دیکھیے۔ چند بچے چھوٹے چھوٹے خیموں سے نکل آئے تھے، امام حسین نے انہی بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور میری مدد کرو، اے بچوں آؤ اور میری مدد کرو۔ دنیا نے منظر دیکھا، آگے آگے چھوٹے چھوٹے بچے لاش علی اکبر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین، وہ علی اکبر وہ علی اکبر کہتے ہیں۔ ازاداروں پر 2-3 جملوں کی زحمت ہے۔ ارے جناب علی اکبر اتنے حسین و خوبرو تھے، جناب علی اکبر اتنے حسین و خوبرو تھے، جب مدینے کی بازاروں میں نکل جاتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر علی اکبر کے حسن کی زیارت میں مہو ہو جاتے تھے۔ نہ کسی کو خریدنا یاد رہتا تھا، نہ کسی کو سامان بیچنا یاد رہتا تھا، سب علی اکبر کے حسن کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ کٹے ہوئے سر ایک عیسائی آبادی سے گزرے ہیں، یہ کٹے ہوئے سر ایک عیسائی آبادی سے گزرے ہیں، تو عیسائی خواتین اپنی چھتوں پر بیٹھی پورا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب کٹے ہوئے سر آنے لگے تو جیسے ایک بوڑھی عیسائی خاتون کی نگاہ جناب علی اکبر کے سر پر پڑی
بے ساختہ زبان سے نکلا، ارے کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو، کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ ام لالا نے طلب کر کہا، ارے تم ماں کے یہ جملے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ عیسائی بوڑھی عورت جواب دیتی، ارے جا ہم سے برداشت نہیں ہو، اگر ماں موجود ہوگی تو اس سے کیسے برداشت ہوگا؟ ام لیلا طرف کر بولی، ارے میں ماں موجود ہوں، ارے میرے ہی سامنے علی اکبر کے گلے پر چھری چلی۔ دارو حسن کا عالم یہ تھا، بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں، حسن کا عالم یہ تھا کہ جب تمام کٹے ہوئے سر دربار یزید میں پہنچے ہیں تو یزید نے حکم دیا کہ کٹے ہوئے سروں پر سے کپڑے ہٹا دیے جائیں۔ ایک ایک کر کے تمام سروں پر سے کپڑے ہٹنے لگے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب علی اکبر کے سر پر سے کپڑا ہٹا تو حسن کا نور وہ تھا کہ پورا دربار روشن ہو گیا، پورا دربار منور ہو گیا۔ اور مجلس ختم ہوئی، آخری جملے، پورا دربار روشن ہو گیا، پورا دربار منور ہو گیا۔ اب یہ قاتل کے جملے ہیں، یہ قاتل کے جملے ہیں۔ ارے علی اکبر کا حسن و خوبصورتی دیکھ کر بے ساختہ یزید کی زبان پر آیا، اے شمر مجھے اتنا بتا دے کہ حسین اتنے خوبصورت بیٹے کی شہادت پر راضی کیسے ہے؟ اور ادارے نے بتا جو قاتل کی نگاہوں میں حسین ہے وہ ماں کی نگاہوں میں۔ اب ام لیلا کے دل سے پوچھو، تاریخ کہتی ہے بعد شہادت علی اکبر ام لیلا کبھی ساتھ میں نہیں بیٹھی، بی بی دھوپ سے ہٹ جائیے، دھوپ بہت تیز ہے۔ شہزادی فرماتی تھی، ارے کیسے ہٹو میرا لال علی اکبر، 3 دن تک لال ریگے گھر پر پڑی رہی، ماں دھوپ سے کیسے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں حمدت و دعا ہیں کہ اس مختصر عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ہیں بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خصوصیت سے جو دوستداران محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور رہے۔ اور خصوصی دعا یہ ہے پالنے والے اسرائیل کو جلد سے جلد اپنی صفحہ ہستی سے مٹا دے، پالنے والے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دے، پالنے والے جو ملک دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کو بھی تباہ و برباد فرما دے۔ پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر نفاق سرنگو رہے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جانشاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔